بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جولائی بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی وزراء کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت فیصلہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ سرکار کی زمین کو یا سرکار کی جو جائیداد ہے اس کو بانٹے یا اس کو تقسیم کرے۔ اہم تفصیلات ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور عدالت نے کہا کہ ریاستی جائیداد کوئی مال غنیمت نہیں ہے کہ وزیر یوں بانٹتا پھرے۔ دوسری جانب کل میں نے آپ کو بتایا تھا لاہور ہائی کورٹ کا جو بہاولپور بینچ تھا اس کی جانب سے نگران حکومت کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا تھا، اس پہ اب راولپنڈی بینچ، ملتان بینچ اور لاہور ہائی کورٹ کے جو لاہور بینچ ہے، جو مین لاہور ہائی کورٹ ہے، اس کی جانب سے بھی ایک اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کو بحال کر دیا گیا ہے صحت انصاف کارڈ جو ہے اس کے حوالے سے، اور جو نگران حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دو خاص لوگ ہیں پی ڈی ایم کے، ایک فواد چودھری جو نئے پی ڈی ایم میں گئے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسری جانب ہیں اقرار الحسن، ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور عدالت نے ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ریڈ زون میں فائرنگ کرنے والے جو جج صاحب تھے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب، جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ریڈ زون میں فائرنگ کی ہے، اور اس فائرنگ کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ ان کے جو نہ صرف اور یہ ایک ایم پی اے کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی، اس فائرنگ کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے تھے، اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی تھی۔ لیکن بعد میں پھر یہ 3 رکنی بینچ بنا تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں۔ محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پھر اس پر انکوائری شروع کی، تحقیقات شروع کی، چونکہ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ ایم پی اے پر جو غیر قانونی طریقے سے یہ فائرنگ کی گئی تھی۔ محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی اس میں شامل تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ریڈ زون میں سابق ایم پی اے عابدہ راجہ کے شوہر پر فائرنگ کی تھی۔ ریڈ زون میں فائرنگ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر امان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا، اور اس پر پھر اب عدالت نے ان کو بے گناہ قرار دیا ہے اور ان کو دوبارہ عہدے پر بحال کیا ہے، اور وہاں چونکہ تلخ کلامی ہو گئی تھی اور جج صاحب کی فیملی ساتھ تھی، اس بنیاد پر وہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا تھا، تو اس جج کو باعزت طریقے سے دوبارہ عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان کو۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں تینوں بڑے تگڑے جج ہیں، جسٹس جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں یا جسٹس جہانگیری صاحب ہیں، تو ان کا جو فیصلہ ہے میری نظر میں وہ بہت درست فیصلہ ہوگا۔ کچھ حالات ایسے ہوں گے، کچھ فیکٹس ایسے ہوں گے، کچھ حقائق ایسے ہوں گے، اور ایک غلطی کی بنیاد پر جو ایک جج ہے اگر اس کا جو کنڈکٹ ہے، پریویس کنڈکٹ ہے، اس کے فیصلے ہیں، ایماندار جج ہے، تو اس بنیاد پر اگر ان کو بحال کیا گیا ہے، اور پھر جن ججز نے بحال کیا ہے ان کے اوپر کوئی پی ڈی ایم نے تو ان کے خلاف درخواستیں دی ہوئی ہیں، محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کی عطا تارڑ نے، لیکن بہرحال وہ ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہی محسن اختر کیانی صاحب تھے عامر فاروق صاحب کے ساتھ اس بینچ کا حصہ جنہوں نے مریم نواز کو بری کیا تھا، تو آج وہ برے ہو گئے ہیں، آج وہ ان کو اچھے نہیں لگتے، لیکن چونکہ وہ جج ہیں، میرٹ پسند ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ ایک تگڑا فیصلہ آیا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا، اور فواد چودھری کے نہ صرف کل لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں 5 مقدمات میں، جو مقدمات جڑے ہوئے ہیں جناح ہاؤس حملہ کیس کے حوالے سے، ان میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا، اور عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے۔ اور دوسری جانب عدالت نے الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پورا الیکشن کمیشن، چونکہ کوئی کام نہیں ہے، انتخابات تو کروانے نہیں ہیں، تو انہوں نے پچھلے عمران خان کے ان 4 سالوں میں صرف وہاں پہ عدالتیں چلائی ہیں، پورے 5 کے 5 ججز، کام اتنا کوئی یہ تو ایک ممبر بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے کہ اتنے کوئی
جو ان کے پاس وقت زیادہ ہے کہ 5 کے 5 ایک ایک کیس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور فواد چودھری کے معاون وکیل الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور ملتوی کرنے کی کارروائی ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ دوران سماعت اسلام آباد پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ فواد چودھری کے وارنٹ کی تعمیل کے لیے ان کی رہائش گاہ گئے، جہاں ان کے بھائی فیصل چودھری ملے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں، وہ ہمیں بھی نہیں ملے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ کیا فواد چودھری آئے ہیں؟ وہ نہ خود آئے ہیں اور نہ ہی استثناء کی کوئی درخواست دی ہے، جس پر معاون وکیل نے جواب دیا کہ ہائی کورٹ میں آج وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دینے ہیں اور ہم نے آپ کے جو وارنٹ ہیں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو آپ مہربانی کر کے انتظار کر لیں ہائی کورٹ کا، 1-2 دن میں وہ فیصلہ کر دے گی۔ الیکشن کمیشن نے معاون وکیل فواد چودھری کی جانب سے کی گئی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ 20 جولائی تک فواد چودھری کو گرفتار کر کے عدالت کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے توہین الیکشن کمیشن کیس میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اور وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا آئی پی پی میں، تو وہ بھلے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گیا ہے، ان کے خلاف دوبارہ الٹی گنتی شروع ہوگی اور وہ دوبارہ ان سارے معاملات میں ان کی باری آئے گی۔ پاکستان ریلوے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا کیس تھا، اس میں ٹی وی اینکر اقرار الحسن بطور گواہ عدالت میں پیش نہ ہونے پر عدالت نے ان کو، چونکہ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، اقرار الحسن نے ریلوے کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر پروگرام کیا تھا، اس کے بعد عدالت میں کیس چلا تو ان کو بھی بطور گواہ رکھا گیا اقرار الحسن کو۔ اب وہ گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے، عدالت نے ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اقرار الحسن متعدد نوٹسز اور قابل ضمانت وارنٹ کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ عدالت کا ایس ایس پی ریلوے کو اقرار الحسن کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم، عدالت نے کیس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ 13 جولائی کو ان کو ہر صورت گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ لاہور اور اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ ہے اور بھاولپور بینچ ہے، اس کی جانب سے جو محکمہ صحت کا غیر قانونی نوٹیفیکیشن تھا نگران حکومت کا صحت کارڈ سے متعلق، اس کو معطل کر دیا ہے اور پی ٹی آئی پنجاب حکومت کا جو نوٹیفیکیشن تھا صحت کارڈ سے متعلق اس کو بحال کر دیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کے لیے اور پہلا نوٹیفیکیشن بحال کرنے کے لیے ان فیصلوں کی روشنی میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی ٹیم نے گورنر پنجاب کو، نگران حکومت پنجاب کو، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو، چیف سیکرٹری پنجاب، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اور تمام ممبرز الیکشن کمیشن کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے۔ مراسلہ میں اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ جو مختلف اس طرح کے فیصلے ہیں اور یہ دیہی مراکز صحت ان کو بھی بند کیا گیا تھا، جو دیہی مراکز صحت ہیں ان کو بند کرنے والے غیر قانونی نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ لاہور، راولپنڈی بینچ، ملتان بینچ نے دیہی جو مراکز صحت تھے ان کو بھی انہوں نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نوٹیفیکیشن ہوئے تھے اور دیہی مراکز صحت کام کر رہے تھے، وہ انہوں نے بند کر دیے نگران حکومت نے، ان کو بھی بحال کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا اور جو دوسری جانب صحت کارڈ کا حکم جاری کیا ہے اور پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے دور کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو بحال کر کے ان کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا ہے، تو اس پر بھی عمل درآمد کے لیے ان تمام لوگوں کے خطوط لکھ دیے گئے ہیں تاکہ اگر یہ بحال نہیں کریں گے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ان کے سر پر منڈلائے گی۔ اب جب لاہور ہائی کورٹ کا دیہی مراکز صحت کے حوالے سے بھی اور صحت کارڈ کے حوالے سے بھی تمام بینچ اور لاہور ہائی کورٹ لاہور کی جانب سے احکامات آ گئے، تو اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں متروکہ وقف املاک کی اراضی سے متعلق شہری کی نظر ثانی اپیل پر سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل منیر پراچا نے کہا کہ میرے نظر ثانی کیس میں ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ آج اس ایشو کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ اب ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آ چکا ہے 2023 کا، تو میرا جو ریویو ہے وہ ریویو نہیں ہے بلکہ وہ ایک اپیل کی صورت میں ہے اور اس کا بہت زیادہ سکوپ ہو گیا ہے، تو مجھے آپ تسلی سے سنیں اور نئے سرے سے آپ کو سننا پڑے گا۔ وکیل نے کہا کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ میں صرف 2 شقوں میں 184(3) کا ذکر ہے، ایکٹ کی دیگر شقیں تمام نظرثانی مقدمات پر بھی لاگو ہوں گی۔
جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ ایکٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ اپیل میں آنے والے مقدمات پر بھی لاگو ہوگا۔ بتائیں دیگر شقوں میں 185 کے اطلاق کا کیوں نہیں لکھا گیا؟ قانون بنانے کا بنیادی مقصد حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا اطلاق 184(3) کے مقدمات کے لیے ہے۔ متعلقہ وقف املاک نظر ثانی کیس میں وکیل کے ایکٹ اطلاق سے متعلق تمام اعتراضات مسترد کر دیے گئے اور عدالت نے جو ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ ہے اس کو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور اعجاز الحسن صاحب نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ان کی پلی لے رہے ہیں وہ ابھی تک ایک تو زیر سماعت ہے عدالتوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک صرف 184(3) کی حد تک جو سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کا اختیار ہے اس سے متعلق ہے۔ عائشہ ملک صاحب نے ریمارکس دیا کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا تعلق 184(3) کے علاوہ مقدمات پر نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے وکیل کو ہدایت کی کہ کیس کے میرٹ پر دلائل دیں۔ وکیل نے کہا کہ وفاقی وزیر کے پاس متروکہ وقف املاک کی جائیداد الاٹمنٹ کا حق تھا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1977 میں 22 مارچ 1977 میں ایک وفاقی وزیر، اس وقت جو وفاقی وزیر تھے، اس نے زمین جو تھی سرکاری زمین تھی، متروکہ وقف املاک کی جو زمین تھی وہ مختلف شہریوں کو الاٹ کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ زمین الاٹمنٹ کے خلاف متروکہ وقف املاک نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ 1977 والا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچتے پہنچتے 2023 ہو گیا، اور اس میں جو نیچے سے متروکہ وقف املاک یہ مقدمہ جیتتا آیا اور سپریم کورٹ سے بھی جیت گیا، پھر ریویو فائل کیا، آج تک وہ وہاں پر قابض تھے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ 80 سے یہ 30، 33 اور 36 سال ہو گئے وہ غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر قابض ہیں، اور ابھی بھی جو ان کی واپسی کا معاملہ ہے وہ بھی واپس کرنے کا معاملہ۔ تو عدالت نے کہا بھی ہمیں یہ بتائیں کہ وفاقی وزیر کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ زمین الاٹ کرتا پھرے۔ تو جسٹس عائشہ ملک صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سوشل ویلفیئر کا وزیر کیسے متروکہ وقف املاک کی زمین الاٹ کر سکتا ہے؟ آپ کی دلیل مان لی تو پھر تو وفاقی حکومت کا ڈرائیور بھی متروکہ وقف املاک کی زمین الاٹ کر سکے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت کا ہر وزیر یوں زمین الاٹمنٹ کر سکتا ہے؟ ملک میں قانون ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ ریاستی جائیداد کو مال غنیمت نہیں کہ وزیر یوں بانٹتا پھرے۔ قوانین قواعد جائیدادوں کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ موجودہ کیس میں وزیر کا اختیار تھا، نہ قانونی طریقہ کار تھا۔ سپریم کورٹ نے متروکہ وقف املاک کی اراضی سے متعلق شہریوں کی نظر ثانی اپیل کو خارج کرتے ہوئے وزراء کی جانب سے سرکاری جائیدادیں الاٹ کرنے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ یہ ایک تگڑی ججمنٹ ہے، چونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایسا۔ اب دیکھتے ہیں اس پر عمل درآمد کا جو معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔